میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہی ہوں، اس دفعہ بھائی کی شادی ہوگی تو صرف سنبل سے ہوگی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری کہانی یہاں تک پہنچے گی۔ میں کسی بھی ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروا سکتی جس کے دامن پر بدنامی کے چھینٹے ہوں۔ اگر شادی کروں گا تو صرف سنبل سے۔ محبت کر چکے ہم تو سزا ملتی رہی ہم کو۔ مدیحہ اور سنبل اپنی چالوں میں آخرکار کامیاب ہو ہی گئی ہیں۔ رضا جو پہلے سنبل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اب اس کا ایسا دیوانہ ہوا ہے کہ اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے کہ اگر شادی کروں گا تو صرف سنبل سے۔ وہ مسکان کو پوری طرح بھول چکا ہے اور دن رات سنبل کے ساتھ فون اور میسیجز پر مصروف رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا کی ماں اس رشتے کے سخت خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شادی والے دن سنبل کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گی جس کی بدنامی ہوئی ہو۔ رضا اب اپنی ماں کے سامنے اڑ گیا ہے اور گھر میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ رضا ان دونوں لڑکیوں کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ مدیحہ نے اپنے بھائی کے کان بھر کر اسے سنبل کی طرف مائل کر دیا ہے اور سنبل جو پہلے مظلوم بن رہی تھی اب رضا کے دل پر راج کر رہی ہے۔ رضا کی ماں اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ خاندان کی عزت بچانا چاہتی ہیں، لیکن رضا محبت میں اندھا ہو کر اپنی ماں کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کیا سنبل واقعی رضا سے محبت کرتی بھی ہے یا یہ سب صرف اسے پانے کی ایک سازش تھی۔ رضا کا مسکان کو اتنی جلدی بھول جانا بھی حیران کن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رضا کی ماں اس ضد کے آگے جھک جائیں گی۔